اعتزاز صاحب، ایف آئی آر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے درج کروائی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی کرتا، ان کو ایف آئی آر نہیں کٹوانی چاہیے تھی۔ کیا الیکشن کمیشن نے گرفتار کروا کے فواد چودھری صاحب کو اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے؟ جی بے شک تجاوز کیا ہے، اور جس قسم کے دفعات انہوں نے لگائے ہیں وہ تو ایک بہت ہی زیادتی ہے کہ آپ ایک ادارے کے سربراہ کو کی تنقید کریں اور وہ ادارہ ریاستی ادارہ ہو اور آپ اس پہ ملزم پہ یہ الزام لگا دیں کہ اس نے بغاوت کی ہے ریاست کے خلاف۔ چیف الیکشن کمشنر بہت بڑا عہدہ ہے، بڑا معتبر عہدہ ہے، پر ریاست نہیں ہے۔ یہ 124A جو لگایا ہے یہ تو ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف آپ بغاوت کر رہے ہو۔ اس اسٹیٹ کے خلاف کب بغاوت کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑ دو، اس نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیں نامنظور ہے۔ یہ اپنے آپ کو ریاست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو اداروں کے سربراہان ہیں۔ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ جو ریمانڈ وہ مانگ رہے ہیں وہ زیادتی ہے، اس کی گرفتاری زیادتی ہے، اس کو ہتھکڑی لگا کے پیش کرنا عدالت میں زیادتی ہے۔ یہ سب ایما پہ چیف الیکشن کمشنر کے ایما پہ ہو رہا ہے۔ چادر اس کے منہ کے ارد لپیٹ کے اس کو پیش کرنا زیادتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کا ایک بڑا مہذب انداز میں گرفتاری کی ایک لحاظ سے ڈیفینیشن ہے کہ گرفتار کس طرح کیا جائے گا۔ گرفتار کرنے کا طریقہ جو ہے، جو موزوں ترین طریقہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی گولی چلانا شروع کر دیتا ہے، کو فائر کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ سخت سنگین آپ اس کو ہتھکڑی لگا سکتے ہیں۔ لیکن گرفتار کرنے کا طریقہ جو لا میں پرسکرائبڈ ہے، جو قانون میں سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ، وہ ہے کہ آپ گرفتار کر رہے ہیں کسی کو تو آپ اس کے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں، صرف ہاتھ، بازو پہ لگا دیا، شولڈر پہ لگا دیا اور کہا کہ یو آر انڈر اریسٹ، آپ گرفتار ہو گئے۔ وہ اگر اس کے بعد یہ نہیں کرتا کہ مکے بازی نہیں شروع کر دیتا، وہ پستول نہیں نکال دیتا، تو اس کو ویسے ہی کسی آدمی کو بھی ہتھکڑی لگانا معیوب ہے۔ اور یہاں ہتھکڑی لگا کے ایک آپ فارمر منسٹر، فارمر ایم این اے، ممبر نیشنل اسمبلی کو میں وزارت سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ وہ ایم این اے ہے، نمائندہ ہے لوگوں کا، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا۔ میں تو بہت پریشان ہوئے تھے۔ ہماری پیپلز پارٹی کا یہ کلچر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بی بی شہید اکثر اس کے اتنی اس کی تنقید ہوتی تھی، پرائم منسٹر تھی، خاتون تھی، اتنی بےہودہ قسم کی تنقید یہ کیا کرتے تھے، سیکیورٹی رسک ہے، جلسوں میں کہہ رہے یہ عورت، یہ اس قسم کے الفاظ ادا کر کے، اور وہ کئی دفعہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اور اس نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ اس کو میں انٹیریئر منسٹر تھا کہ اس کو گرفتار کرو، اس سے مقدمہ بناؤ، اس کو ہتھکڑی لگاؤ۔ آصف زرداری صاحب 5 سال صدر رہے پاکستان کے، ان کے وزرائے اعظم تھے یوسف رضا گیلانی اور پرویز اشرف، راجہ پرویز اشرف۔ تینوں اس بات پہ فخر کرتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی
پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کی نہیں کی. بی بی کے زمانے میں بھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. ہماری تو ٹریڈیشن یہ نہیں ہے جو یہ بندے کو کپڑے میں لپیٹ کے اور ہتھکڑی لگا کے ایک اچھے بڑے انسان کو آپ لے کے آئیں اور عدالت میں پیش ہوں. ان کے تو ان پہ اس پولیس پہ, اور میرا خیال ہے یہ سی ٹی ڈی شاید بیچ میں آ گئی ہے, سی ٹی ڈی کا بھی سنا ہے میں نے کہ سی ٹی ڈی کے لوگ ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. فیصل چودھری صاحب اگر اجازت دیں وہ وہیں پہ موجود ہیں کچہری میں, بھائی بھی ہیں فواد چودھری صاحب کے. سو ان سے ہم تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں ہوا کیا. اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی پمس لے جایا گیا ہے فواد چودھری صاحب کو جہاں پر ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. اس وقت ہتھ کڑی نہیں لگی تھی, پہلے ہتھ کڑی لگی. آج کے جو تمام واقعات ہیں, فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کی. فواد چودھری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, ان کو گرفتار پولیس نے ہی کیا تھا یا کیا معاملہ ہوا ہے؟ ان کو ہتھ کڑی لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے, اور باوجود کہنے کے کہ وہ سپریم کورٹ کے بار کے ممبر بھی ہیں, ان کی ہتھ کڑی میجسٹریٹ صاحب نے نہیں کھلوائی, ان کی مرضی. اب ہم فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. فواد صاحب کا پمس میں ابھی میڈیکل کے لیے وہ لے کے گئے ہیں. ابھی ہم فیصلے کا جو جسمانی ریمانڈ کا کہ وہ گرانٹ کیا جاتا ہے یا مسترد کیا جاتا ہے, تو اس پہ یہ معاملہ جو ہے ابھی ہم کر رہے ہیں. دوران بحث ہم نے یہی موقف یہ رکھا ہے جیسے چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ 124A جو بغاوت کے مقدمے ہیں یا 153A کے جو سیکشنز آپ نے لگائے ہیں, یہ اس ساری معاملے کے اوپر اٹریکٹ نہیں ہوتے. اگر کوئی, کیونکہ الیکشن کمیشن نہ حکومت ہے, نہ ہی وہ عدالت ہے, نہ وہ ٹرائبیونل ہے کہ جس کی کوئی توہین ہو جائے یا جس کی اگر آپ تنقید کریں تو اس کے اوپر وہ کمپلین ایف آئی آر سے رجسٹر کرے. وہ ایک انتظامی ادارہ ہے, جیسے ڈپٹی کمشنر ایک انتظامی ادارہ ہے, تحصیلدار ایک انتظامی ادارہ ہے, ان کے ذمہ کام ہیں, مختلف کام ہیں. آئین میں اگر کسی عہدے کا ذکر, پاکستان میں کوئی بھی جو عہدہ ہے وہ غیر آئینی ہو تو کوئی بھی ادارہ تو غیر آئینی چل ہی نہیں سکتا. ہر ادارہ چاہے پٹواری ہو چاہے وہ تھانے دار ہو, وہ بھی آئین کے تحت کام کرتا ہے اور آئینی ادارے ہیں. تو اس کی اگر آپ تنقید کریں تو آپ تو جمہوریت ختم کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کل آپ ڈی سی اسلام آباد کی سے کوئی بات کریں تو وہ اٹھا کے آپ کو بغاوت میں کر دیں. یہ بغاوت کے جو مقدمے ہیں یہ تو 1856 میں جب جنگ آزادی لڑی گئی برصغیر پاک و ہند میں, جو برطانوی سامراج ہے اس کے خلاف, ظلم اور استبداد کے خلاف, جب لوکل ہمارے مسلمان بھی کھڑے ہوئے, ہندو بھی ہوئے, سکھ بھی ہوئے, دیگر مذاہب کے لوگ بھی کھڑے ہوئے, یہ سیڈیشن کے لا ان کے لیے لائے گئے تھے, ان پہ اپلیکیبل ہوتے تھے. بہت افسوسناک امر ہے کہ 2023 میں بھی اس قسم کے پرچے کرتے جاتے ہیں. اور اس پرچے کا مدعی کون ہے؟ سیکریٹری الیکشن کمیشن. سیکریٹری الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن کا ملازم ہے, وہ تو ان کا سیکریٹری ہے, وہ تو کمیشن بھی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سارا جو معاملہ کیا ہے یہ تو انتہائی افسوسناک ہے. پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے ایف آئی آر کٹائی ہے, اور وہ بھی بالکل ہی غیر قانونی, بالکل جس کی منطق نہیں بنتی. اور جس طرح سے پھر اٹھا کے لے کے گئے صبح, نہ وارنٹ دکھایا, نہ کوئی اپنی شناخت کی, نہ کسی پرچے میں لے کے جا رہے, کہاں لے کے جا رہے ہیں, اور اٹھا کے سی ٹی ڈی میں لے گئے, منہ لپیٹ کے ہتھ کڑی لگا کے. وزٹ کریں فیصل صاحب, تو خبریں تو یہ آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ٹویٹس بھی آئیں کہ وہاں پہ کارکنان پہنچے. ہم نے تو فواد چودھری صاحب کو میسج کیا کیونکہ وہ پارٹی کی ترجمان ہیں, پوچھنے کے لیے کہ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانے لگا ہے, بٹ پتہ یہ چلا کہ فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے. تو کوئی اطلاع یا کوئی آئیڈیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ نہیں, رات کے اندھیرے میں 10-11 بجے ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے گرفتاری لاہور پولیس نے کی ہے, اسلام آباد پولیس نے نہیں کی ہے. اسلام آباد پولیس تو آئی ہے جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے گئے, 4-5 گھنٹے تو کدھر رکھا ہے, سی ٹی ڈی میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا. اور وہاں پہ جب گئے ہیں حماد اظہر صاحب تو ان کو گن پوائنٹ پہ روکا گیا کہ آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے. یہ ملک ہے یا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دشمن ملک میں ہم پیدا ہو گئے ہیں, ہم اس ملک کے باسی نہیں ہیں. مجھے فخر ہے فاطمہ جناح 2 دفعہ ہمارے گھر پہ آئی ہوئی ہیں. ہم لوگ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم ایک شرفا کے لوگ خاندان سے ہیں. اس قسم کی جو سلوک ہے یہ تو کبھی کسی نے دشمن سے بھی نہیں کیا,